الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کا دن، یوم الدین جزا کا دن، اور اس دن ہمارے ہی اعضاء ہمارے خلاف ہو جائیں گے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، نہ انکار کر سکیں گے، نہ سورسز چلیں گے، نہ منصب، نہ مال، نہ تعلقات، بے بس ہوں گے۔ قیامت کا دن سخت ہولناک ہوگا، حساب دینا بہت مشکل ہوگا، بس دو ہی سہارے ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کا سہارا ہوگا، وہ نصیب ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، یا محبوب کی نظر شفاعت مل جائے تو بیڑا پار ہوگا۔ اور رحمت کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے، جو نیک ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو نیک بن جاؤ، یا نیک لوگوں کے قریب رہو، نیک بھی بنو اور نیک لوگوں کے قریب بھی رہو، کہ نیکی اور نیک لوگ اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں دکاندار ہے، زندگی دکان ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ سودا ہے، اچھے اعمال ہیں تو وہ سودا اچھا ہے، اچھا سودا اللہ خریدتا ہے اور اس کے بدلے جنت دیتا ہے، برا سودا ہے، گناہ کریں گے تو اس کا خریدار شیطان ہے، اس کے بدلے جہنم۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اچھا سودا بیچنا ہے، اچھا سودا بیچ کر اس کے بدلے میں جنت لینی ہے، یا برا سودا گناہوں کی صورت میں بیچ کر شیطان کو بیچنا ہے اور اس کی پھر قیمت ادا کر کے اس کے بدلے دوزخ لینی ہے۔ لہٰذا جو اللہ کی رحمت اور جنت کا طلبگار ہے اپنے اعمال اچھے کر لے، انشاءاللہ الکریم روز قیامت رب رحمان الرحیم کی رحمت بھی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یوم الدین، روز جزا کا مالک، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تقریباً تمام مفسرین نے اس کا یہی معنی بیان فرمایا، اور علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ ایک اور معنی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یوم الدین کا مطلب ہے جزا کا دن، اور ضروری نہیں کہ یہ دن قیامت ہی ہو، کیونکہ گناہ کی سزا متاخر نہیں ہوتی۔ وہ جو دن ہے وہ تو ہے ہی جزا کا دن، یوم الدین، لیکن گناہ کی سزا پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے بندہ گناہ کرتا ہے سزا وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، پہلی سزا یہ تو اس کا دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہیں سے سزا کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے، غم چھا جاتا ہے بندے پہ، بے چینی، پریشانی، بے سکونی، سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکونی ہوتی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پھر سکون کے لیے اور پیسہ لگاتا ہے، سکون کے لیے اور گناہ کرتا ہے، سکون کے لیے منصب مل جائے شاید سکون مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے شاید سکون مل جائے، یہ والی سیٹ مل جائے شاید پھر کو سکون مل جائے، اتنا مال مل جائے تو شاید سکون مل جائے، لیکن سکون اللہ کی یاد ہی میں ہے، اس کے علاوہ جو بھی ذرائع سکون کے اس میں سکون نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔ تو بے سکونی وغیرہ یہ سب گناہوں کی سزائیں ہیں، اور ان سب کا مالک صرف اور صرف اللہ پاک ہے۔ بندہ صرف اعمال میں اختیار رکھتا ہے، نتیجہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ مالک کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کھانا کھا سکتے ہیں مگر وہ کھانا پیٹ میں جا کر طاقت کا ذریعہ بنتا ہے یا زہر بنتا ہے یا موت کی طرف لے جاتا ہے، اس کے ہم مالک نہیں ہیں، اللہ پاک ہے۔ بندہ نیکی کرے یا گناہ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ جب بندے نے کوئی گناہ کیا گویا یہ ایک تیر تھا جو کمان سے نکل گیا، اب کیا نتیجہ نکلے گا گناہ کا اسے پھر پتہ چلے گا، کیونکہ نتیجہ نکلنے کے دن کا مالک اللہ ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا سیٹ، مالدار، طاقت والا بادشاہ گناہوں کے نتائج کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، کہ گناہ کیا ہے اب اس کے بدلے میں جو سزا ملنی ہے کوئی طاقت روک سکے نہیں روک سکے۔ روز جزا کا اللہ مالک، بندے کو اس پر کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، البر لا یبلا والاثم لا ینسا، یعنی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والاثم لا ینسا، گناہ بلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت فکن کما شئت کما تدین تدان، جزا دینے والا اللہ کبھی فنا نہیں ہوگا، جو چاہو بنو، جیسا کرو گے ویسا بنو، چاہے تم نیک بنو یا گناہ گار بنو، جیسا کرو گے ویسا بنو گے۔ شیخ سعدی نقل فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا، مالداری کے ساتھ ساتھ بہت ہمدرد تھا، نرم دل تھا، سخی بھی تھا، غریب و فقیروں کی مدد کرنے میں بہت خوشی ملتی تھی، یہی وجہ تھی اس کے دروازے پہ فقیر اور غریب لوگ ان کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ رات کے وقت ایک فقیر نے اس کے دروازے پہ صدا لگائی، اس امیر نے اپنے غلام کو بھیجا، جب غلام دروازے پہ گیا دروازہ کھولا، غلام کی چیخ نکل گئی،
بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ اس امیر آدمی نے جب اپنے غلام کو اس حالت میں دیکھا، وجہ پوچھی۔ غلام نے بتایا کہ میں آپ کے پاس غلامی میں آنے سے پہلے میں اس شخص کی غلامی میں تھا، یہ جو فقیر مانگنے آیا، میں اس کا غلام تھا، یہ بھی مالدار تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا، اس نے صدا لگائی، اس نے بجائے مال دینے کے اس دولت کے نشے میں اس کو ذلیل کیا، غلاموں کے ذریعے دھکے دے کے نکلوا دیا۔ بس وہ دن تھا، اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ تھوڑے عرصے میں کنگال ہو گیا، بے حال ہو گیا، محتاجی، تنگ دستی، غربت نے اس کے گھر پر ڈیرے ڈالے، دوست احباب سارے چھوڑ گئے۔ جب مال جاتا ہے نا، عہدہ، منصب، شہرت، سب کچھ جاتا ہے تو پھر سارے دائیں بائیں ہوتے ہیں، سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جتنے یہ خوش آمدی، چاپلوسی، تعریفیں کرنے والے، ماشاءاللہ ہار ڈالنے والے، یہ سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اکیلا رہ گیا۔ تو اے میرے آقا، ابھی جو فقیر دروازے پر آیا تھا یہ میرا وہی مالک ہے پہلے والا، اس کی یہ حالت دیکھ کر میری چیخ نکل گئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ غلام کی یہ بات سنی، اس نیک دل آقا نے کہا اچھا میں پھر تمہیں ایک اور حیرت کی بات بتاتا ہوں، اس سے زیادہ حیرت کی بات بتاتا ہوں۔ وہ فقیر جس کو تم نے دھکے دے کے نکلوایا تھا وہ میں تھا۔ آج دیکھو وقت کی کیسی کایا پلٹی، قدرت نے اسے میرے ہی دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے لا کھڑا کیا۔ جے چاہویں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرماویں، جے چاہویں تے شاہ کولوں در در خیر منگاویں۔ اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ تو دنیا مکافات عمل ہے۔ آج ہم جس کے لیے برا سوچیں گے، ہو سکتا ہے دنیا ہی میں کل ہمارے ساتھ وہی ہو جائے۔ آج ہم جس کی لیگ پولنگ کریں گے، خصوصاً یہ معاملات ہوتے ہیں پارٹیوں میں، تنظیموں میں، دینی دنیاوی تنظیموں میں، مختلف گروپوں میں کہہ لیں، جو بھی جہاں بھی پبلک کا وہ ایک ہوتا ہے گیدرنگ، تو ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے ایک ہی پارٹی کے لوگ ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہوں گے، میں اوپر چلا جاؤں، یہ سائڈ پہ لگ جائے، یہ نیچے آ جائے، میرا عہدہ بڑا ہو جائے، یہ عہدہ مجھے مل جائے، ہوں گے ایک ہی پارٹی میں۔ دنیا کو نظر آ رہا ہوگا یہ تو ایک ہی گروپ ہے، یہ تو ایک ہی سیاسی پارٹی ہے، لیکن اندر ان کے اندر اتنے دلوں میں اختلافات ہوں گے، آپس کی نفرتیں ہوں گی، ٹانگیں کھینچ رہے ہوں گے، لیگ پولنگ کر رہے ہوں گے۔ تو مکافات عمل ہے، یہاں کسی کو اگر برا کریں گے ہو سکتا ہے دنیا ہی میں اپنے ساتھ وہی کام ہو جائے، کسی کو ڈیگریڈ کیا اپنے ساتھ وہی عمل ہو جائے، کسی کی ٹانگیں کھینچی کر ہماری ٹانگیں کھینچے گا۔ مکافات عمل ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب بھی کسی کے بارے میں کچھ برا سوچنے کی طرف شیطان وسوسہ ڈالے تو یہ سوچ لیں کہ کل میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا آج جو میں کسی کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی روز جزا کا مالک، ہمارے اعمال کے نتائج کا مالک اللہ ہے۔ اللہ ہمیں نیکیاں کرنا، اچھے اچھے کام کرنا، اچھی ہی جزا پانا نصیب فرمائے، اور ہم گناہوں سے بچتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے، ہم اونچا ہونے کے لیے دوسرے کو کیوں گرائیں؟ کیوں نہ اونچا اسے اونچا کر دیں، ہاتھ پکڑ کے اس کو اونچا کر دیں، کیونکہ ہم جھک کے اگلے کا ہاتھ پکڑیں گے نا، اونچا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے، اونچا کریں گے۔ کوشش کریں دوسرا بے شک آگے نکل جائے، اچھا آگے نکلے۔ ہاں نیکیوں میں مقابلہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے وہ نیکیاں اتنی کر رہا ہے میں اس سے زیادہ کروں گا، وہ اتنے نفل پڑھتا ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں گا، وہ اتنے درود پاک پڑھتا ہے میں تو اس سے زیادہ کروں گا۔ نیکیوں میں مقابلہ ہو، باقی کسی چیز میں مقابلہ نہ ہو کہ اس کے پاس مال اتنا ہے تو میرے پاس یہ ہو جائے، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ ہے۔ مقابلہ کرتے کرتے اتنی زندگی ہے نہیں، کنہیں کاموں میں لگے رہے، اچانک موت آ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔